بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہ عذاب کا انتظار کرنے والے، عذاب کا مانگ کرنے والے، عذاب کے بارے میں پوچھنے والے اور عذاب کے لیے جلدی کرنے والے۔ سأل سائل، ایک پوچھنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے اس کے تعلق سے سوال کیا بعذاب واقع، کہ یہ کب واقع ہوگا؟ اذا وقعت الواقعہ، جب یہ واقع ہونے والا واقع ہو کر رہے گا، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان لوگوں نے، اہل مکہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب انکار کیا اور نازل ہونے والی باتوں کا جب انکار کیا تو انہوں نے یہاں تک کہ ڈیرنگ کی، کہہ دیا اومطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر کی بارش کر کے دکھا دو، اوئتنا بعذاب، یا عذاب لا کے دکھا دو۔ تو یہ گیان اور ایمان کی باتیں ماننے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، جلدی کر رہے تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ گیان اور ایمان کی باتیں سمجھ کر سچے مالک کا تعارف، اس کا وڑک، اس کی پریچے اور پہچان لے کر، اس کی جو توحید خالص کی باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے قل هو اللہ احد کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اسے سمجھ کر سچے مالک کے نراکار روپ کو پہچان کر سچے مالک اللہ کی توحید خالص کی طرف آنے کی بجائے یہ الٹا عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا، گیان لینے والوں کو، گیان میں داخل ہو جانے والوں کو سیدھے راستے پر، سرڑگ مارگ مکتی کے راستے پر آ جانے والوں کے لیے مبشر، خوشخبری سنانے والے تھے جنت کی، و نذیر، اور ڈرانے والے تھے۔ تو جب انہیں سچے مالک کی پکڑ سے ڈرایا جاتا تو یہ ماننے کی بجائے اس ڈراوے سے خوف اور خشیت اختیار کر کے سچے مالک اللہ کی طرف آنے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کے لیے جلدی کر رہے۔ سأل سائل، اور ایک پوچھنے والے نے پوچھا، مطالبہ کیا، بعذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کا، للکافرین لیس لہ دافع، اور اگیانی لوگوں کے لیے جب وہ عذاب آئے گا تو ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا، اس عذاب کو کوئی دفع نہیں کر پائے گا، اس عذاب کو ان سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور پوری دنیا میں اللہ نے قرآن میں کہا یونس قوم کے تعلق سے، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی گاؤں نے ایسی توبہ کیوں نہیں کی، کسی گاؤں نے ایسا ایمان کیوں نہیں لایا، کسی گاؤں نے ایسی انابت اور سچے مالک اللہ کی طرف مڑنے کا کام کیوں نہیں کیا، الا قوم یونس، جیسا قوم یونس نے کیا۔ فلولا، کیوں نہیں کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسے انسانوں کا جتھا ایسا یونس پیغمبر کی قوم کے علاوہ کوئی اور گروپ کیوں نہیں نکلا؟ فلولا، کیوں نہیں، کانت قریتن، کوئی اور گاؤں، آمنت، ایسی توبہ کیا، ایسی انابت کیا، ایسا مڑا۔ یہاں پر توبہ، آمنت، ایمان کو توبہ، توبہ کو ایمان یہاں پہ کہا گیا۔ آمنت، انہوں نے ایمان لایا۔ کشفنا عنہم عذاب الخزی، ان کے ذلت کے عذاب کو ہم نے روک دیا۔ کیوں کہا آپ نے؟ ان کے انابت کو، جب کہ نبی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے یونس پیغمبر، اور جب یہ عذاب کے آثار دیکھے اور سچے مالک کی طرف ان کا ذہن تصور گیا اور گاؤں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ نکل گئے اور دعائیں کرنے لگے، نبی کو ڈھونڈنے لگے، ان کے اس عمل کو، ان کے اس کردار کو، ان کے اس انابت کو، ان کے اس عملی توبہ کو، سچے مالک اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اس سے ڈر جانے کو اللہ نے کہا آمنت، ایمان لے آیا۔
कशफना अन्हुम, तो उनके अजाब को हमने हटा दिया। एक तो ये ईमान कहा। फिर जब 40 दिन के बाद यूनुस पैगंबर मछली के पेट से निकल कर आए, फिर अल्लाह कहता है व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून, जो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा संख्या आबादी वाला जो गांव था, जब उसमें वापस मछली के पेट से निकलकर यूनुस पैगंबर गए फ़आमनु, तो ईमान लाए। अब ये 2 ईमान कैसे? दोनों मर्तबा उस वक्त कलमा नहीं पढ़े, नबी को नहीं देखे, नबी से हिदायत पर नहीं आए, नबी तो मछली के पेट में, लेकिन अल्लाह की तरफ मुड़ जाना, इस तौबा को, इस इक़दाम को, इस कदम उठा लेने को अल्लाह ने उसे ईमान कहा। आमनत फ़कशफ़ना, तो हमने अजाब हटा लिया, रोक लिया, और किसी कौम से अल्लाह ने अजाब रोका नहीं है। फ़लम्मा रअऊ बअसना, जब बहुत सारे गाँव वालों और अजाब वालों ने हमारा अजाब देखा, क़ालू आमन्ना, उन्होंने मुँह से कहा ईमान लाए, और यूनुस पैगंबर की कौम ने अमल से बताया, चल के बताया, और सच्चे मालिक से रो कर गिड़गिड़ा कर हकीकी अमली तौबा, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, सिर्फ ज़बानी दुआ नहीं, तो ये अल्लाह को इतना पसंद आया। अल्लाह ने कहा कि कोई और गांव ऐसा क्यों नहीं किया, और इसके पहले जितने लोगों पर अजाब आया और यूनुस पैगंबर के बाद जितने लोगों पर अजाब आया, उन्होंने भी कहा कालू आमन्ना बिल्ला, हम एक अकेले अल्लाह को मान लिए अजाब को देखकर। फ़लम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम, लेकिन उनके अजाब को देखकर ज़बानी ईमान लाने के दावे को अल्लाह ने इसलिए कबूल नहीं किया कि वो अमली तौर पर उसके लिए तैयार नहीं थे। अजाब हट जाता तो फिर वही हरकत करते, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने 7-8 अजाब देखने के बाद या साहिर उदउ लना रब्बक, ए जादूगर हमारे लिए दुआ कर लो। फलम्मा कशफना, जब हमने हटा दिया तो फिर उसी नाशुक्री के अंदर हज़रत मूसा पर ईमान नहीं लाए, फिर गिर गए, फिर पड़े रहे, इनाद दुश्मनी रसूल से, अल्लाह के ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आए। तो हर कौम जिसने अजाब को देखकर ज़बानी तौबा की, ज़बानी माफ़ी की और आमन्ना हम ईमान ले आए ये कहने लगे, हम मान लिए तौहीद को भी रिसालत को भी, तो अल्लाह ने उनको छोड़ा नहीं, क्योंकि उनकी हालत वही है जो क़यामत के दिन बोलेंगे वलौ रुद्दू लआदू रब्बना समीना, हमने देख लिया, अबसरना, समीना सुन लिया, अबसरना देख लिया, फरजिअना हमें लौटा दे, नअमल सालिहा नेक अमल करेंगे। तो अल्लाह कहता है वलौ रुद्दू लआदू, अगर लौटाएं तो फिर वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। तो जितनी कौमों को अजाब देखने के बाद उन्होंने कहा लम्मा रअऊ बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदा, हमारे अजाब को देखकर जब उन्होंने कहा एक अकेले को हमने मान लिया। और यही फ़िरऔन बादशाह ने जब आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा जब उसने कहा तो अल्लाह ने उसे भी नहीं बचाया, क्योंकि आगे उसके अमल, आगे उसके नीयत, इरादा, ये सब अल्लाह को मालूम था कि वो फिर वही सरकशी पर कायम रहते। सअल साइल, पूछने वाले ने पूछा, बिअज़ाबिन वाक़ि होने वाले अजाब के बारे में, लिल काफिरीन लैस लहू दाफ़ि, काफिरों के लिए उस अजाब को रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि उस वक्त उनका ईमान का दावा भी उन्हें उस अजाब से रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी गांव की सच्चाई, दिल की सच्चाई, उनके मुड़ने और तौबा की सच्चाई यूनुस पैगंबर के, उनकी कौम के अलावा किसी और से हमें समझ में नहीं आई, तो हमने किसी कौम से अजाब रोका नहीं, यूनुस पैगंबर से हमने अजाब को दफ़ा कर दिया, रोक भी लिया। लिल काफिरीन, अज्ञानी लोगों के लिए, लैस लहू दाफ़ि, उस अजाब को रोकने वाला कोई नहीं। मिनल्लाहि दिल मआरिज, अल्लाह तो ऐसा है कि जो सीढ़ियों के ज़रिए आसमानों पर 7 आसमानों से चढ़कर अर्श के करीब में फ़रिश्ते जाते हैं। दिल मआरिज, और यही मेराज सीढ़ी को कहते हैं। अल्लाह के रसूल भी इसी सीढ़ी और मेराज को तय करते हुए अल्लाह से मुलाकात के लिए, बातचीत करने के लिए, अल्लाह को देखे नहीं मेराज के वक्त, अल्लाह से बातचीत किए, अल्लाह के अर्श के करीब पहुँचे, सब कुछ हुआ, पूरे वाक़यात उसकी जगह पर हम सुनेंगे। तअरुजुल मलाइका, इस सीढ़ी के ज़रिए इस अल्लाह के अर्श के करीब तक पहुँचने के लिए फ़रिश्ते चढ़ते हैं। वर्रूह, और जिब्रील अलैहिस्सलाम, इलैहि फ़ी यौमिन, एक दिन में, एक दिन लगता है। वो दिन कितना बड़ा है? कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में कहा कि जो फ़रिश्ते जाते हैं और अल्लाह का एक दिन
تمہارے دن 24 گھنٹے کے ہوتے اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے، مما تعدون جو تم کیلکولیٹ کرتے ہو 24 گھنٹے سے اس کے مطابق 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اے محمد پیغمبر گیان اور ایمان بتاتے ہوئے ان کی باتوں پر صبر کرتے رہو، ان سے اعراض کرتے رہو، ان کو کھول کر بتاتے رہو، ان تک پہنچاتے رہو۔ کیا معلوم کہ عذاب اللہ نے چھوڑ دیا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اللہ کا عذاب نکل چکا ہے، اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ 1000 سال لگے گا، 50,000 سال لگے گا دنیا کے مما تعدون جو تم گنتے ہو، لیکن عذاب تو راستے میں ہے، اور ان کی موت ان کا عذاب ہے۔ قیامت آ جائے تو وہ عذاب ہے، یا چھوٹے موٹے عذاب۔ اولا یرون، کہ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون کہ ہم انہیں آزماتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن او مرتین ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، کون اسے پڑھنا چاہتا ہے، کون اسے سمجھنا چاہتا ہے، کون اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، کون اس کو لے کر پوری دنیا پر اس گیان اور ایمان کو لے کر چل کر پھیلانا چاہتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی دھمکی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میری دھمکی اور میرا عذاب کیسا ہوتا ہے، میری پکڑ کیسی ہوتی ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ میری پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ چھوڑ چکا ہے، نکل چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ایک دن جو 1000 سال 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ عذاب نکل چکا ہے۔ کوئی سیارہ ستارہ سورج سے ٹکرانے کے لیے، زمین سے ٹکرانے کے لیے نکل چکا ہے، حرکت کر چکا ہے، اس کی طرف زمین کھنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1500 سال، 1800 سال، 2000 سال کے بعد وہ آ کر ٹکرائے اور قیامت کے نشٹ کیے جانے کا دن آ جائے، تو تم بڑے صبر کے ساتھ اس گیان اور ایمان کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہو۔ وقت بہت کم ہے، مشن تمہارا بڑا ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ انہو یرونہ بعیدا، یہ اللہ کے عذاب کو بہت دور سمجھ رہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم تو قریب دیکھ رہے، إِنَّ السَّاعَةَ قریب، قیامت بہت قریب ہے، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت آنے والی ہے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا قیامت کی ساری نشانیاں آ چکی ہے۔ محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ اللہ کے رسول نے بتا دی، وہ سب بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق کسی اور وقت اس کو سنیں گے، یوم تکون السماء کالمہل وردۃ کالدہان، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، گلاب کے پھول کے پتیوں کے کلر کی طرح تمہیں پگھلتا ہوا میلٹڈ ہو کر اللہ اسے لپیٹ دے گا ساتوں آسمان۔ وتکون الجبال کالعہن، دھنے ہوئے اون کی طرح، کاپوس اور کپاس کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تم اسے سمجھتے ہو ایک جگہ جامد ہے، ٹھوس ہے، رکے ہوئے ہیں، بھاری بھرکم ہے، کشش ثقل بہت ہے، قوت بہت ہے، وزن بہت ہے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ یہ پہاڑ اڑیں گے بادلوں کی طرح ہواؤں کے اندر۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی قریب کا دوست کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي اور وہ خاندان، وہ گروپ، وہ جتھا، وہ جماعت، وہ الگ جو تم نے ایک جتھا بنایا تھا، اپنے فصل ایک الگ تم نے کر لیا تھا، کسی بھی طریقے کا گروپ اور قوم اپنے قوم اور گروپ سے بھاگے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي جس قوم، جس گاؤں، جس آبادی، جس بستی میں جا کے پناہ لیا تھا ان سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک کے لیے پریشان ہونے کے لیے، اپنے آپ میں پڑے رہنے کے لیے اس کا ہی معاملہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ نفسا نفسی اسی کو کہتے ہیں، ہر کوئی اپنے میں ہوگا، ہر کوئی اپنی
بارے میں سوچ رہا ہوگا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی قریب کا دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ساری دنیا کے دوست، قریب کے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. يُبَصَّرُونَهُمْ، ان کو دیکھیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، اور مجرم اس دن چاہے گا. آگے کی ویڈیو میں سنیے.